السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری ویڈیو لیکچرر اردو کے لیے ہوگی۔ تو سب سے پہلے آپ کتاب کو غور سے دیکھ لیں تاکہ آپ بھی یہ کتاب خرید سکیں۔ اس کتاب میں آپ کو لیکچرر اردو کے لیے سارا مواد مل سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں تھوڑا سا تعارف کروا دوں کہ اس کتاب میں سب سے پہلے کلاسیکی اردو شاعری کا حصہ ہے، تاریخ زبان ادب اردو کا حصہ ہے، افسانوی نثر ڈرامہ ہے، تنقید ادب نظریہ عمل ہے، عملی قواعد اردو ہے، اقبال کا خصوصی مطالعہ ہے اور اسالیب نثر اور جدید اصناف نثر ہے۔ اس کے علاوہ دوستو جو ہمارا 20 نمبر کا سوال آئے گا آخر پہ، جنرل نالج ہے، پاکستان سٹڈی ہے، کرنٹ افیئر ہے، اسلامک سٹڈی ہے، جغرافیہ ہے، بیسک میتھمیٹکس ہے، انگلش ہے، ایوری ڈے سائنس ہے، بیسک کمپیوٹر سٹڈی ہے اور اردو کا حصہ بھی شامل ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے کلاسیکی اردو شاعری کو رپیٹ کرنے سے پہلے ایک ایسے پیپر پر غور کرتے ہیں جو پبلک سروس کمیشن میں آ چکا ہے۔ تو اس کو دوستو ذرا غور سے سنیے گا اور یاد کیجئے۔ پہلا سوال ہمارا یہ ہوگا کہ ولی دکنی کا سن پیدائش اور وفات کیا ہے؟ 1664 سے 1740۔ آزاد نے غزل کا پہلا شاعر کسے قرار دیا ہے؟ ولی دکنی کو۔ اردو کے کس کلاسیکی شاعر کو جمال دوست کہا گیا؟ ولی دکنی کو۔ وہ بھنوری کی طرح ہر پھول کے شیدائی اور پروانے کی طرح ہر شمع کے متوالے ممتاز نقاب عبداللہ کی یہ رائے کس کے لیے ہے؟ ولی کے لیے۔ ولی کی شاعری کا سب سے اہم عنصر کیا ہے؟ نشاطیہ لہجہ۔ دوستو ولی دکنی کے والد کا نام کیا تھا؟ محمد شریف۔ اور پھول بن کس کی تصنیف ہے؟ پھول بن کس کی تصنیف ہے؟ ابن نشاطی کی۔ زبان اور زبان اردو کے مؤلف کون ہے؟ ڈاکٹر فرمان فتح پوری۔ اس کے بعد دوستو رانی کیتکی کس کی تحریر ہے؟ انشا کی۔ مسدس مدجد اسلام کس شاعر کا شاہکار ہے؟ حالی کا۔ دکن میں اردو کس کی تصنیف ہے؟ نصیر الدین ہاشمی کی۔ ڈاکٹر محمد صادق کی کتاب ہسٹری آف لٹریچر اردو لٹریچر پہلی بار کب شائع ہوئی؟ 1957 میں۔ محمد قلی قطب شاہ کی کلیات کا نام کیا ہے؟ کلیات قلی قطب شاہ۔ گلزار نسیم کے مصنف کون ہے؟ دیا شنکر نسیم۔ رسالہ اسرار و صلات نالہ درد اور آسرد کس کی تصنیف ہے؟ میر درد کی۔ رجب بیگ سرور کس شہر میں پیدا ہوئے؟ لکھنؤ میں۔ فسانہ عجائب کا سن تحریر کیا ہے؟ 1825۔ اس کے بعد پروفیسر رشید حسن خان نے کس کتاب سے متعلق کہا ہے کہ یہ اتنی بار چھپ چکی ہے کہ سب اشاعتوں کا گوشوارہ تیار کرنا مشکل ہے؟ یہ فسانہ عجائب میں ہے۔ یہ افسانہ آزاد لکھنؤ کے مخصوص ادبی اسلوب کا حامل ناول ہے۔ مصنف کا نام کیا ہے؟ پنڈت رتن ناتھ سرچار۔ ذیل میں کون سا ناول اور داستان کے درمیان کڑی ہے؟ فسانہ آزاد۔ فسانہ آزاد میں صفحہ شکن کس کا لقب ہے؟ بٹیر کا۔ فسانہ آزاد کے مزاحیہ کردار کا نام کیا ہے؟ خوجی۔ اردو کا پہلا قصہ ہمارا ہوگا سبرس۔ دکن کی قدیم تصنیف سبرس کے مصنف کون ہے؟ ملا وجہی۔ ملا وجہی کی مشہور تصنیف سبرس کا دوسرا نام کیا ہے؟ قصہ حسن و دل۔ شاعری کی زبان کس مغربی نکات کا مضمون ہے؟ کالرز کا۔ حیات سعدی کے مصنف کا نام کیا ہے؟ حالی۔ اور حالی کی تصنیف مقدمہ شعر و شاعری کے کتنے حصے ہیں؟ 2۔ مولانا حالی کا سن وفات کیا ہے؟ 1915۔ نظریہ ارتقاء کس کا پیش کردہ ہے؟ ڈارون کا۔ مولٹن نے تنقید کو کتنی اقسام میں تقسیم کیا؟ 3۔ لکھنؤ کا دوبستان شاعری کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر ابوالحسن صدیقی کی۔ جمالیات کی اصطلاح سب سے پہلے کس نے وضع کی؟ گارٹن نے۔ اردو میں جمالیاتی نکات کی حیثیت سے کس کا نام اہم ہے؟ نیاز فتح پوری کا۔ اسلوب کس کی تصنیف ہے؟ اسلوب کس کی تصنیف ہے؟ سید عابد علی عابد کی۔ وہ اسم جو کسی اوزار یا ہتھیار کا نام ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم آلہ۔ وہ اسم میں جس میں جگہ یا وقت کے معنی پائے جائیں جیسے صبح شام مدرسہ لاہور وغیرہ، یہ اسم ظرف ہے۔ اسم ظرف کی 2 اقسام ہے۔ جس اسم میں کسی کام کا کرنا ہونا سہنا پایا جائے لیکن زمانے کی قید نہ ہو جیسے پڑھنا لکھنا کھانا پینا وغیرہ، یہ اسم مصدر ہے۔ ایسا مصدر جس میں سے بنے فعل صرف فاعل کو چاہتے ہیں، یعنی فعل اور فاعل سے مطلب پورا ہو جاتا ہے، مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، ایسے اسم کو کہتے ہیں مصدر لازم۔ وہ اسم مصدر جس میں فعل فاعل اور مفعول تینوں آئیں اصطلاح میں کیا کہلاتا ہے؟ مصدر متعدی۔ ایسا مصدر جس کا فاعل معلوم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مصدر معروف۔
جس مصدر کا فاعل معلوم نہ ہو، مثلا کھانا کھایا گیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ مصدر مجہول۔ وہ اسم جس میں کسی دوسرے اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اسے اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ اسم ذات۔ اسم صفت کی کتنی اقسام ہیں؟ 5۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کا سن پیدائش کیا ہے؟ 1877۔ علامہ اقبال کس شہر میں پیدا ہوئے؟ سیالکوٹ میں۔ علامہ اقبال کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ علامہ اقبال کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ کشمیری خاندان۔ علامہ اقبال نے ابتدائی تعلیم کس سے حاصل کی؟ مولوی سید میر حسن سے۔ علامہ اقبال نے FA کا امتحان کس کالج سے پاس کیا؟ مرے کالج سیالکوٹ سے۔ علامہ اقبال نے BA کی ڈگری کہاں سے حاصل کی؟ لاہور سے۔ علامہ اقبال نے کس یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کی؟ میونخ یونیورسٹی سے۔ علامہ اقبال نے PhD کی ڈگری کس موضوع پر لکھی؟ ڈگری میں مقالہ کون سا لکھا؟ ایران میں فلسفہ۔ علامہ اقبال نے MA اردو MA کس مضمون میں کیا؟ فلسفہ میں۔ علامہ اقبال نے MA فلسفہ کا امتحان کب پاس کیا؟ 1894 میں۔ علامہ اقبال نے اصلاح شعر کس استاد فن سے لی؟ داغ دہلوی سے۔ اقبال کے روحانی مرشد کون تھے؟ مولانا روم۔ رموز بے خودی میں اقبال نے کس اہم واقعہ کو تحریر کیا ہے؟ اپنے والد کی خدا ترسی اور غریب نوازی کو۔ وجی نے صبرس کی کب تصنیف کی؟ 1045 میں۔ محاسن خطوط غالب کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار۔ کتاب مضامین پطرس میں کتنے مضامین ہیں؟ 10۔ آواز دوست پہلی بار کب شائع ہوا؟ یہ کتاب 1973 کو شائع ہوئی۔ دیرج گنج کا پہلا یادگار مشاعرہ کس کی تحریر ہے؟ مشتاق احمد یوسفی۔ زرگزشت کے مصنف کون ہیں؟ مشتاق احمد یوسفی۔ آواز دوست کتنے مضامین پر شامل ہے؟ 2۔ نظر نامہ کے مصنف کون ہیں؟ محمود نظامی۔ سر سید کے تصنیفی زمانے کو حالی نے کتنے ادوار میں تقسیم کیا ہے؟ 3 ادوار میں۔ آب گم کا موضوع کیا ہے؟ ماضی پرستی۔ وزی نے کس بادشاہ کی تحریک پر صبرس لکھی؟ عبداللہ قطب شاہ۔ مزاح کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا۔ مقدمہ شعر و شاعری کا سن تصنیف کیا ہے؟ 1893۔ مرزا غالب کا سن وفات کیا ہے؟ 1869۔ ملا وزی نے قطب شاہی خاندان کے کتنے بادشاہوں کا دور دیکھا ہے؟ 4 بادشاہوں کا۔ دوستو اب اس کتاب کا ہمارا پیپر کے بعد پہلا حصہ کلاسیکی اردو شاعری کا ہوگا۔ اس میں سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ ولی دکنی کا سن پیدائش اور وفات کیا ہے؟ 1664 سے 1740۔ آزاد نے غزل کا پہلا شاعر کسے قرار دیا؟ ولی دکنی کو۔ اردو کے کس کلاسیکی شاعر کو جمال دوست کہا گیا؟ ولی دکنی کو۔ وہ بھنورے کی طرح ہر پھول کے شیدائی اور پروانے کی طرح ہر شمع کے متوالے ممتاز نکات سید عبداللہ کی رائے کس کے لیے ہے؟ ولی کے لیے۔ ولی کی شاعری کا سب سے اہم عنصر کون سا ہے؟ نشاتیہ لہجہ۔ ولی کو جمال دوست اسلوب پرست کس نکار نے کہا؟ ڈاکٹر سید عبداللہ نے۔ ولی دکنی کی وجہ شہرت کیا ہے؟ غزل۔ ولی دکنی کی شاعری کا نمایاں رنگ کیا ہے؟ حسن پرستی۔ اردو غزل کا بابا آدم کسے کہا جاتا ہے؟ ولی دکنی کو۔ ولی دکنی کے والد کا نام کیا تھا؟ محمد شریف۔ قصیدہ نگاری کی باقاعدہ ابتدا کی شاعر نے کی؟ ولی نے۔ ولی دکنی کے قصیدے حمد و نعت اور منقبت پر مشتمل ہیں، بتائیے ان کے قصیدوں کی تعداد کتنی ہے؟ 5۔ ولی حسن مجازی کے شاعر سب سے بڑے وصاف اور سراپا محبوب کے سب سے بڑے قصیدہ خواں ہیں۔ ولی کے بارے میں یہ رائے کس کی ہے؟ ڈاکٹر سید عبداللہ کی۔ ولی دکنی زندگی میں کتنی دفعہ دلی آئے؟ 2 دفعہ۔ ولی دکنی نے کل کتنے مقمص کہے؟ 8 مقمص اس نے کہے۔ کلیات ولی میں کتاب کی تعداد کتنی ہے؟ 6۔ ولی دکنی کی مثنیوں کی تعداد کتنی ہے؟ 2۔ ولی کے کلام میں رباعیوں کی تعداد کیا ہے؟ 26۔ ولی دکنی نے کتنی غزلیات کہیں؟ 456۔ میر کا ادبی معشوق کسے کہا جاتا ہے؟ ولی کو۔ ولی دکنی کس دور کے شاعر ہیں؟ عبوری دور کے۔ خواجہ میر درد کا عہد کون سا تھا؟ 1722 سے 1785۔ خواجہ میر درد کے والد کا نام کیا تھا؟ ناصر اندلیب۔ کس شاعر کا کلام گنجینہ تصوف کہلاتا ہے؟ درد کا۔ خواجہ میر درد کہاں پیدا ہوئے؟ دلی میں۔ علم الکتاب تصوف پر ایک عالمانہ کتاب ہے، اس کے مصنف ایک معروف شاعر نام کیا ہے؟ درد۔ کس شاعر نے باقاعدہ طور پر اردو شاعری کو صوفیانہ خیالات سے روشناس کروایا؟ وہ میر درد تھے جنہوں نے روشناس کروایا۔ پھولے کا یہ شعر کس کا ہے کہ پھولے کا اس زبان میں بھی گلزار معرفت یہاں میں زمین شعر میں یہ تخم بو گیا۔ یہ شعر اردو کے اولین صوفی شاعر کا ہے، یہ نام ہے میر درد کا۔
میں کبھی رسمی عشق بازی میں گرفتار نہیں ہوا لیکن دل عاشقانہ وسعت کا نہ پایا ہے، یہ کہنا کس کلاسیکی شاعر کا ہے؟ میر درد کا۔ خواجہ میر درد نے ذیل میں کس صنف میں قطعی طبع آزمائی نہیں کی؟ ہجو میں۔ خواجہ میر درد کے والد خواجہ ناصر محمد ناصر خود پائے گئے شاعر تھے، بتائیے کہ ان کا تخلص کیا تھا؟ عندلیب۔ خواجہ میر درد نے اپنے صرف 15 سال کی عمر میں اسرار الصلات تصنیف کی۔ شمع محفل آہ سرد وعدہ درد دل، یہ کس کی کتابیں ہیں؟ درد کی تصنیف ہیں۔ اردو زبان کے واحد صوفی شاعر کون ہیں؟ میر درد۔ خواجہ میر درد کی شاعری کی خصوصیات بتائیں۔ تصوف، ان کی شاعری میں تصوف کا اتنا گہرا اثر ہے کہ جتنا ان کی شاعری کا تصوف پر ہے، ان کی شاعری میں تصوف کا اتنا گہرا اثر نہیں ہے جتنا ان کی شاعری کا تصوف پر ہے۔ میر درد کے بارے میں یہ الفاظ کس کے ہیں؟ فرمان فتح پوری کے۔ شاہ عالم ثانی کے دور میں جب دلی میں کسی کی جان محفوظ نہ تھی تو ایک شاعر کے علاوہ تمام استاد شعراء دلی سے لکھنؤ چلے آئے، بتائیے کون سے مشہور شاعر وہیں رہے؟ میر درد۔ خواجہ میر درد کا دیوان کس نام سے مشہور ہے؟ نالہ عندلیب۔ خواجہ میر درد کے ایک بھائی بھی پایا کے شاعر تھے، نام کیا ہے؟ میر اثر۔ میر تقی میر کا عہد کیا ہے؟ 1722 سے 1810۔ میر تقی میر کہاں پیدا ہوئے؟ آگرہ میں۔ میر کے والد صوفی بزرگ تھے اور علم و ادب سے شغف رکھتے تھے، نام کیا ہے؟ میر علی۔ میر تقی میر کا انتقال کہاں ہوا؟ لکھنؤ میں۔ میر کے والد کا کیا تخلص کرتے تھے؟ متقی۔ میر تقی میر نے ادبی ورثہ میں کتنے دیوان چھوڑے؟ 6۔ میر نے اپنے عہد کی علمی ادبی تحریک مرتب کرنے کے لیے کس نام سے شعراء کا تذکرہ لکھا؟ نکات الشعراء۔ میر تقی میر نے کل کتنی مصنوعیاں لکھیں؟ 37۔ میر کی مصنوعیوں میں عشقیہ کتنی مصنوعیاں ہیں؟ 9۔ اپنے عہد کے مشہور شاعر سراج الدین آرزو رشتے میں میر تقی میر کے کیا لگتے تھے؟ سوتیلے ماموں۔ میر نے کل 9 عشقیہ مصنوعیاں لکھیں، بتائیے ان میں سے کتنی خود ان کی آپ بیتیاں ہیں؟ 3۔ مصنوعی ننگے نامہ میر کی سونی کی گمشدگی پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار ہے، بتائیے سونی کیا تھی؟ میر کی بلی تھی۔ میر کی ایک مصنوعی میں مرغ بازی شکار اور امیروں کے شکار کھیلنے کے طریقوں کا نقشہ کھینچا گیا ہے، نام کیا ہے؟ مرغ بازاں۔ مصنوعی موہنی بلی میں میر کا موضوع کیا ہے؟ ٹوٹکے اور تہمات۔ میر نے کل کتنے قصائد لکھے؟ 8۔ بتائیے کہ میر نے کتنے قصیدے حضرت علی کی شان اقدس میں لکھے ہیں؟ 3۔ بتائیے کہ میر نے کتنے قصیدے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں لکھے؟ 3۔ میر کی موت پر ان کے ہم عصر کس شاعر نے انہیں فارسی شاعری شاعر نظیر کے ہم پلہ قرار دیتے ہوئے ان کی تاریخ وفات یوں نکالی؟ یہ مصفی تھے۔ میر تقی میر کی کلیات میں کتنے وثوقت ہیں؟ 4۔ ذکر میر کس کی تصنیف ہے؟ میر تقی میر کی۔ میر تقی میر کی مصنوعیوں میں 9 عشقیہ، 13 واقعاتی اور 3 مدیح ہیں، بتائیے کہ باقی 12 کا موضوع کیا ہے؟ ہجو۔ میر تقی میر حیات اور شاعری کی اس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر خواجہ احمد فروخی کی۔ بعض اصحاب کے نزدیک صبرس ملوثی کی بجائے کس شاعر کے قصہ حسن و دل کا چربہ ہے؟ فتاقی نیشا پوری کا۔ واہ ویلا مردشاں شاعراں میر تقی میر کی یہ تاریخ وفات کس نے نکالی؟ ناسخ نے۔ میران شاعروں میں سے ہیں میر ان شاعروں میں سے ہیں جن کی شاعری کے معارف ان کے کلام پر بار بار نظر ڈالنے سے ہر بار پہلے سے زیادہ روشن ہوتے ہیں، یہ ڈاکٹر سید عبداللہ کی رائے ہے۔ اردو کے کس قدر شاعر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے؟ میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ میر تقی میر نے 3 نوحے 8 سلام لکھے، بتائیے کہ انہوں نے کتنے مرثیے لکھے؟ 34۔ اردو کا شیخ سعدی کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ میر کو۔ مصنوعی دریائے عشق کس قادر الکلام کے شاعر کی ہے؟ میر تقی میر کی۔ میر تقی میر کی شاعری میں سب سے زیادہ عنصر کس کا ہے؟ حزن و ملال کا۔ میر تقی میر کے بعد غالب کی بات کرتے ہیں۔ مرزا غالب کب پیدا ہوئے؟ ان کا عہد کیا ہے؟ 1797 سے 1869۔ غالب کے والد کا نام کیا تھا؟ مرزا افضل بیگ خان بہادر۔ مرزا غالب کی کم سنی میں ان کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، پھر غالب کس کی زیر کفالت آئے؟ چچا مرزا نصر اللہ بیگ خان۔ مرزا غالب کو اور کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ مرزا نوشہ۔ مرزا غالب کی عرفیت کیا تھی؟ نجم الدولہ۔
میر تقی میر کے بعد رجب بیگ کا تعارف کرتے ہیں کہ فسانہ عجائب رجب بیگ سرور نے لکھا ہے، اور رجب بیگ سرور نے کب فسانہ عجائب لکھا؟ یہ 1824۔ مصنوعی سحر البیان کے کردار نجم النساء کی نشاندہی کریں وزیر ذاتی۔ داخلیت کس دبستان کی خوبی ہے؟ دلی کی۔ ماہر کس مصنوعی کا کردار ہے؟ سحر البیان کا۔ گل بگولی کس مصنوعی کا کردار ہے؟ گلزار نسیم کا۔ سحر البیان میں کس کی تہذیب نمایاں ہوئی ہے؟ لکھنؤ کی۔ قطع کا لفظی مفہوم کیا ہے؟ ٹکڑا۔ رباعی میں کتنے اشعار ہوتے ہیں؟ 2۔ شعر کے لغوی معنی ہے سوچنا۔ شعروں پر غور کریں کہ کیوں جل گیا نہ تاب رخ یار دیکھ کر، جلتا ہوں اپنی طاقت دیدار دیکھ کر، یہ غالب کا شعر ہے۔ چاہو وفا کرو نہ کرو اختیار ہے، خطرے جو اپنے جی میں تھے وہ سب اٹھا دیے، خواجہ میرد کا ہے۔ چھیڑ مت باد بہاری کے میں جون نگہتے گل، پھاڑ کر کپڑے ابھی گھر سے نکل جاؤں گا، سودا کا یہ شعر ہے۔ آگے، اشک جو چشم خون فشاں سے گرا تھا ستارہ کے آسماں سے گرا، یہ میر خلیق کا شعر ہے۔ اور ہم نے کس رات نالہ سر نہ کیا، پر اسے آہ نہ اثر نہ کیا، پر اسے آہ نے اثر نہ کیا، یہ خواجہ میرزاد کا شعر ہے، بہت اچھا شعر ہے۔ دل مت لگا رخ ارک آلو دیار سے، آئینہ کو اٹھا کے زمین نم بہت ہے یہاں، یہ میر تقی میر کا شعر ہے۔ آگے شعر توجہ کریں۔ نہ چھیڑ اے نکہت باد بہاری راہ لگ اپنی، تجھے اٹکیلیاں سوجی ہیں ہم بے زار بیٹھے ہیں، یہ میر انشاءاللہ خان انشاء کا شعر ہے۔ کیوں جل گیا نہ تاب رخ یار دیکھ کر، جلتا ہوں اپنی طاقت دیدار دیکھ کر، یہ غالب کا شعر ہے۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، یہ مومن کا شعر ہے۔ حاکم وقت ہے تجھے تجھ گھر میں رقیب بدخو، دے مختار ہوا ملک سلیماں آ، یہ ولی دکنی کا شعر ہے۔ سادگی پر اس کی مر جانے کی حسرت دل میں ہے، بس نہیں چلتا کہ پھر خنجر کف قاتل میں ہے، یہ غالب کا شعر ہے۔ یا رب وصال یار میں کیوں کر ہو زندگی، نکلی ہی جان جاتی ہے ہر ادا کے ساتھ، یہ مومن کا شعر ہے۔ یہ شعر بہت اچھا ہے، توجہ کریں۔ تجھ لب کی اگر یاد میں تصنیف کروں، ہر شعر میں لذت شہد و شکر آئے، یہ ناصر کا شعر ہے۔ تجھ کو ہزار شرم سہی مجھ کو لاکھ ضبط، الفت وہ راز ہے کہ چھپایا نہ جائے گا، یہ حالی کا شعر ہے۔ جان کر چھونا تجھے وہ قصہ پابوسی میرا، اور تیرا ٹھکرا کے سر وہ مسکرانا یاد ہے، یہ فیض کا شعر ہے۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے، یہ داغ کا شعر ہے۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے بے رخی تیری عادت ہی صحیح، یہ غالب کا شعر ہے۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو جینے کے ہاتھوں مر چلے، یہ میرداد کا شعر ہے۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل خاک دیا کرتے ہیں، یہ ناصر کا شعر ہے۔ کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے سزود پشیماں کا پشیماں ہونا، یہ نذیر اکبر آبادی کا شعر ہے۔ کچھ بات ہی تھی ایسی کہ تھامے جگر گئے، ہم اور جاتے بزم عدو میں مکر گئے، یہ حکیم اجمل خان کا شعر ہے۔ کیا کیا فریب دل کو دیے اس طرح میں، ان کی طرف سے آپ لکھے خط جواب میں، یہ داغ کا شعر ہے، بہت اچھا شعر ہے۔ دوستو کلاسیکی اردو شاعری کے بعد یہ ہمارا حصہ تاریخ زبان ادب اردو کا ہوگا، تو سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ 1938 میں شائع ہونے والی کتاب جس نے اردو زبان کے آغاز کے سلسلے میں نئے مباحث پیدا کیے، یہ پنجاب میں اردو تھی۔ بکٹ کہانی کا مصنف کون تھا؟ محمد افضل۔ اس کے بعد آب حیات کا سن اشاعت کیا ہے؟ 1880۔ نذیر احمد کا ناول جو 1869 میں شائع ہوا میرات العروس کے نام سے۔ 1635 میں اردو نثر کا کون سا شاہکار سامنے آیا؟ صبرس۔ مقدمہ شعر و شاعری کس سن میں شائع ہوئی؟ 1893 میں۔ غالب کی کتاب دستمبو کا موضوع کیا تھا؟ 1857 کے واقعات۔ کربل کتھا کا مصنف کون ہے؟ فضلی۔ گلشن بے خار کا مصنف کون ہے؟ شیفتہ۔ عجائب القص کا مصنف کون ہے؟ شاہ عالم ثانی۔ اور پھول بن کس کی تصنیف ہے؟ ابن نشاطی کی۔ زبان اور زبان اردو کے مؤلف کون ہے؟ ڈاکٹر فرمان فتح پوری۔ قدم راؤ کس کا شاہکار ہے؟ فخر الدین نظامی کا۔ رانی کیتکی کس کی تحریر ہے؟ انشا کی۔ مسدس مدد الاسلام کس شاعر کا شاہکار ہے؟ حالی کا۔ دکن میں اردو کس کی تصنیف ہے؟ نصیر الدین ہاشمی کی۔
دکن میں اردو کس کی تصنیف ہے؟ نصیر الدین ہاشمی کی۔ ڈاکٹر محمد صادق کی کتاب ہسٹری آف اردو لٹریچر پہلی بار کب شائع ہوئی؟ 1957 میں۔ گلزار نسیم کے مصنف کون ہیں؟ دیا شنکر نسیم۔ رسالہ اسرار الصلات، نالہ درد اور آسد کس کی تصنیف ہے؟ میر درد کی۔ نو طرز مرصع کس کی سن میں تصنیف کی گئی؟ 1710 میں۔ نرنگ خیال کب تصنیف ہوئی؟ 1880 میں۔ رویا صادقہ کس کی تصنیف ہے؟ نذیر احمد کی۔ ہسٹری آف اردو لٹریچر رام بابو سکسینہ نے کس زبان میں تصنیف کی؟ انگریزی میں۔ تبسم کاشمیری کی تاریخ اردو ادب اردو کس سن سے کس سن تک کا احاطہ کرتی ہے؟ آغاز سے 1857 تک۔ علی نامہ اور گلشن عشق کے شاعر کا نام کیا ہے؟ نصرتی۔ یادگار غالب اور حیات جاوید کے مصنف کا نام کیا ہے؟ حالی۔ اردو کا پہلا ڈرامہ کون سا ہے؟ اندر صبا۔ ڈرامہ انارکلی کس کی تخلیق ہے؟ امتیاز علی تاج کی۔ ڈرامہ رستم سہراب کس کی تحریر ہے؟ آغا اشر کی۔ ایک محبت 100 افسانے کے مصنف کون ہیں؟ اشفاق احمد۔ تلقین شاہ اور ہدایت کس ڈرامے کے کردار ہیں؟ تلقین شاہ کے۔ سجاد ظہیر کس ادبی تحریر سے وابستہ ہے؟ ترقی پسند۔ دوستوں کتاب کا تیسرا حصہ یہ ہوگا کہ افسانوی نثر اور ڈرامہ۔ اس کا پہلا سوال یہ ہوگا کہ باغ و بہار مشہور داستان مصنف کا نام کیا ہے؟ میر امن دہلوی۔ فارسی کا قصہ چہار درویش کس داستان کا ماخذ ہے؟ باغ و بہار کا۔ میر امن کے علاوہ باغ و بہار کے نام سے قصہ چہار درویش کس نے لکھا؟ عطا حسین نے۔ باغ و بہار میں ملک و شام سے کس درویش کا تعلق ہے؟ پہلے درویش کا۔ باغ و بہار کے تیسرے درویش کا وطن ہے عجم۔ باغ و بہار کے چوتھے درویش کا وطن ہے چین۔ باغ و بہار کے دوسرے درویش کا وطن ہے فارس۔ اردو کی پہلی داستان کا نام کیا ہے؟ باغ و بہار۔ داستان باغ و بہار کے مصنف میر امن دہلوی کا اصل نام کیا ہے؟ میر امان۔ بتائیے میر امن دہلوی کا تخلص کرتے تھے؟ لطف۔ گنج خوبی کس نامور مصنف کی تحریر ہے؟ میر امن کی۔ باغ و بہار یا قصہ چہار درویش میں کتنے قصے ہیں؟ 4۔ باغ و بہار کی بنیادی خصوصیت کیا ہے؟ کردار نگاری۔ آغا اشر کاشمیری کا آخری ڈرامہ کون سا تھا؟ دل کی پیاس۔ آغا اشر کاشمیری نے کل کتنے ڈرامے لکھے؟ 33۔ اردو ڈرامے کا شیکسپیئر کسے قرار دیا جاتا ہے؟ آغا اشر کو۔ خواجہ معین الدین پیدا ہوئے 1921 کو۔ خواجہ معین الدین کی سن وفات کیا ہے؟ 1971۔ مرزا غالب نے بندر روڈ پر ڈرامے کا مصنف ہے معین الدین۔ خواجہ معین الدین کے اس ڈرامے کا نام بتائیں جس کی وجہ سے ان کے ہندوستان میں داخلے پر پابندی لگی؟ وادی کشمیر۔ اس کے بعد زوال حیدرآباد کس کا تحریر کردہ ڈرامہ ہے؟ معین الدین۔ خواجہ معین الدین نے کالج کے طلباء کے لیے کون سا ڈرامہ لکھا جس کا مقصد انہیں اتحاد، تنظیم اور یقین کی حفاظت سمجھانا تھا؟ تعلیم بالغاہ۔ خواجہ معین الدین کے پہلے ڈرامے کا نام ہے سرکاری دکان۔ دوستو اس کتاب کا چوتھا حصہ ہمارا تنقید ادب نظریہ عمل ہوگا۔ تو سب سے پہلا سوال توجہ کریں، لفظ تنقید کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا۔ اپنی تحقیق کے پیش نظر کس فن، علم یا تصنیف کا درجہ متعین کرنے والے کو کہا جاتا ہے؟ نقاد۔ تنقید کے کتنے پہلو ہیں؟ 3۔ تنقید کی کتنی اقسام ہیں؟ 2۔ کس نے اردو تنقید کو محبوب کی مفہوم قمر سے تعبیر کیا؟ ڈاکٹر حسن فروخی نے۔ ادب تنقید حیات کس نقاد کا قول ہے؟ میتھیو آرنڈ کا۔ کسی کتاب یا اس کے مصنف کی تعریف کرنا یہ کیا ہے؟ تقریض کہلاتا ہے۔ تاریخی تنقید کتنے عناصر پر استوار ہے؟ 2۔ زمانے کے حالات و واقعات کو سامنے رکھ کر کی جانے والی تنقید کیا کہلاتی ہے؟ عمرانی تنقید۔ مولانا حالی کا سن پیدائش کیا ہے؟ 1827۔ مقدمہ شعر و شاعری کس کا شاہکار ہے؟ حالی کا۔ کس کتاب کو اردو تنقید کی بوتھیکا کہا جاتا ہے؟ مقدمہ شعر و شاعری کو۔ مقدمہ شعر و شاعری دیوان حالی کے دیباچے کے طور پر کب شائع ہوئی؟ 1893 کو۔ اردو کا پہلا تنقید نگار کسے کہا جاتا ہے؟ حالی کو۔ یادگار غالوں کے مصنف کون ہے؟ حالی۔ ارسطو کی پوئٹکس کا اردو ترجمہ بوتھیکا کے نام سے کس نے کیا؟ عزیز احمد نے۔ اس کے بعد درج ذیل میں سے کون سا نقاد اسلوبیاتی فکر سے بستا ہے؟ مرزا طفیل بیگ۔ اور درج ذیل میں سے کون سے ناقدین ہم اثر ہیں؟ حالی اور آزاد۔ دوستو اس غزل کا 5واں حصہ اقبال کا خصوصی مطالعہ ہوگا۔ علامہ اقبال کا سن پیدائش کیا ہے؟ 1877۔ علامہ اقبال کس شہر میں پیدا ہوئے؟ سیالکوٹ میں۔ علامہ اقبال کے والد کا نام کیا تھا؟ شیخ نور محمد۔ علامہ اقبال کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ کشمیری خاندان سے۔ علامہ اقبال نے ابتدائی تعلیم کس سے حاصل کی؟ مولوی سید میر حسین سے۔ علامہ اقبال نے ایف اے کا امتحان کس کالج سے پاس کیا؟ مرے کالج سیالکوٹ سے۔ علامہ اقبال نے بی اے کی ڈگری کہاں سے حاصل کی؟ لاہور سے۔ علامہ اقبال نے بیسٹری کے امتحان کب پاس کیا؟ انگلستان سے۔ کہاں سے پاس کیا؟ انگلستان سے۔ اقبال نے کس یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی؟ میونخ یونیورسٹی سے۔
دوستو نظم مسجد قرطبہ کس حیت میں لکھی گئی؟ ترکیب بند میں۔ مثنوی مسافر کا تعلق اقبال کے کس ملک کے سفر سے ہے؟ افغانستان سے۔ اقبال کی طویل نظمیں، اس میں کتنی نظموں کا فکری فنی مطالعہ کیا گیا ہے؟ 10 کا۔ اقبال کی پہلی مطبوعہ کتاب کا نام کیا ہے؟ علم الاقتصاد۔ مسجد قرطبہ کس دریا کے کنارے پر واقع ہے؟ دریائے کبیر۔ علامہ اقبال کے کس مضمون میں درجہ سوم میں کامیاب ہوئے؟ علامہ اقبال کس امتحان میں درجہ سوم میں کامیاب ہوئے؟ ایم اے کے امتحان میں۔ اقبال کے بیٹے اور بیٹیوں کی تعداد کتنی ہے؟ 4۔ اطالوی حکمران موسولینی اقبال کی ملاقات کس سال میں ہوئی؟ 1931۔ علامہ اقبال کی وفات کب ہوئی؟ 21 اپریل 1938 کو۔ اقبال کی نماز جنازہ کتنی بار پڑھائی گئی؟ 2 بار۔ مراحل خودی میں پہلا مرحلہ کیا ہے؟ اطاعت الہی۔ مراحل خودی میں دوسرا مرحلہ ضبط نفس۔ اور ضرب کلیم میں کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ ضرب کلیم کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ 7۔ اقبال کا کون سا مجموعہ کلام اردو فارسی دونوں زبانوں پر مشتمل ہے؟ ارمغان حجاز۔ علامہ اقبال نے برقی علاج کے لیے بھوپال کا سفر کیا۔ اقبال کی نظم ہسپانیہ کتنے اشعار پر مشتمل ہے؟ 7۔ اقبال کے فارسی شعری مجموعوں کی تعداد کتنی ہے؟ 7۔ ریکنسٹرکشن میں اقبال کے خطبات کی تعداد کتنی ہے؟ 7۔ اقبال کی نظم ہسپانیہ ان کے کس شعری مجموعے میں ہے؟ بال جبریل۔ بانگ درا پہلی مرتبہ کب شائع ہوئی؟ 1924۔ اقبال ممدوح اقبال کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر سلیم اختر کی۔ اقبال اور مشاہیر کو کس نے مرتب کیا؟ ڈاکٹر طاہر تونسوی نے۔ مخزن میں شائع ہونے والی اقبال کی پہلی نظم کا نام کیا ہے؟ حمالہ۔ دوستو ہمارا چھٹا حصہ یہ ہوگا کہ اسالیب نثر اور جدید اصناف نثر۔ تو توجہ سے سنیے گا کہ وجہ نے صبرس کی کب تصنیف کی؟ 1045 میں۔ محاسن خطوط غالب کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار۔ کتاب مضامین پطرس میں کتنے مضامین میں؟ 10۔ آواز دوست پہلی بار کب شائع ہوئی؟ 1973 میں۔ دھیرج گنج کا پہلا یادگار مشاعرہ کس کی تحریر ہے؟ مشتاق احمد یوسفی کی۔ زرگزشت کے مصنف کون ہے؟ مشتاق احمد یوسفی۔ آواز دوست کتنے مضامین پر مشتمل ہے؟ 2۔ نظرنامہ کے مصنف ہیں محمود نظامی۔ سر سید کے تصنیفی زمانے کو حالی نے کتنے ادوار میں تقسیم کیا ہے؟ 3۔ آب گم کا موضوع کیا ہے؟ ماضی پرستی۔ وجی نے کس بادشاہ کی تحریک پر صبرس لکھی؟ عبداللہ قطب شاہ۔ مزاح کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا۔ مقدمہ شعر و شاعری کا تصنیف کیا ہے؟ 1893۔ مرزا غالب کا سن وفات کیا ہے؟ 1869۔ ملا وجی نے قطب شاہی خاندان کے کتنے بادشاہوں کا دور دیکھا؟ 4۔ آب حیات کا موضوع کیا ہے؟ تذکرہ و تاریخ۔ مشتاق احمد یوسفی کو ان کی کس مجموعے پر آدمجی ایوارڈ ملا؟ حاکم بدہن۔ مشتاق احمد یوسفی کے پہلے مجموعے کا نام کیا ہے؟ چراغ تلے۔ محمود نظامی کب پیدا ہوئے؟ محمود نظامی 1911 کو پیدا ہوئے۔ ابن نشاطی کا سن پیدائش کیا ہے؟ 1927۔ انتظار حسین کا سن پیدائش کیا ہے؟ 1925۔ مولوی عبدالحق کب پیدا ہوئے؟ 1870۔ شاہد احمد دہلوی کا سن پیدائش کیا ہے؟ 1905۔ قدرت اللہ شہاب کب پیدا ہوئے؟ 1920۔ احسان دانش کب پیدا ہوئے؟ 1914۔ مختار مسعود کا سن پیدائش کیا ہے؟ 1926۔ دکنی نثر کی نمائندہ کتاب کون سی ہے؟ صبرس۔ اردو کے پہلے ڈرامہ اندر صبا کے خالق کا نام کیا ہے؟ امانت لکھنوی۔ اردو ادب میں ناول نگاری کا آغاز کب ہوا؟ 1849۔ جدید افسانہ نگاری میں کس کو استاد مانا جاتا تھا؟ منشی پریم چند کو۔ سجاد حیدر یلدرم نے کس زبان کے افسانوں کا اردو میں منتقل کیا؟ ترکی کو۔ آغا اشر کاشمیری کے کل کتنے ڈرامے تصنیف کیے گئے؟ 33۔ پس پردہ ڈراموں کو آدمجی انعام بھی ملا، اس کے مصنف کون ہیں؟ کنہیا لال کپور۔ احمد الدین قاسمی کے پہلے مجموعے کا نام کیا ہے؟ چوپال۔ دن اور داستان کس کی تخلیق ہے؟ انتظار حسین کی۔ بدذات کس کی تخلیق کردہ ڈرامہ ہے؟ کمال احمد رضوی کا۔ انتظار حسین کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ گلی کوچے۔ تو دوستو ہم اس کتاب کے تمام حصوں کو رپیٹ کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور آگے دوستوں کو پہنچائیں۔ بہت شکریہ۔